اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آپ سب کے تمام مسائل حل فرمائے اور آپ کے حلال رزق میں خوب برکت اور فراوانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس انسان کی تعریف کرتا ہے جو قرآن پاک کی ایک سورت زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورت کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ جو لوگ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے یہ ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ ایسے انسان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرے تو اللہ پاک اسی وقت اس بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس بندے کی جو بھی حاجت ہو اور جو بھی ضرورت ہو وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے تمام کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا۔ ہم پر اللہ کا بڑا کرم تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اس نے نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے زرخیز زمین اور شجر بنائے، پھل میوے اور خوراک مہیا کی۔ زمین میں توازن کے لیے اس نے پہاڑ بنائے، پھر سمندر اور دریا بنائے۔ آسمان سے بارش جیسی نعمت ہم پر برسائی اور چاند سورج اور ستاروں سے آسمان کو مزین کیا۔ چرند پرند اور چوپائے بنائے، حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ پر ہی غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو درست اور سالم بنایا ہے، اندرونی اعضاء کو بہترین طور سے فعال بنایا ہے، پھر رشتے ناطے خوشیاں مسرتیں دولت صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور یہ سب کچھ ناظرین رزق کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر پاک ذات کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان نعمتوں کا شکر ٹھیک طور سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالی کی مکمل تعریف اور بزرگی بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم کے اندر رواں دواں خون کا ایک ایک قطرہ اس ذات پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور تمام تعریفیں اس مالک الحق کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس ایک جملے پر غور کیا جائے تو ناظرین معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی ایک دنیا اور جہان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام جہانوں کا ذکر کر رہا ہے جو ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس طرح کے کتنے جہان اور دنیائیں اس کائنات میں موجود ہیں جو صرف اور صرف اسی کے علم میں ہے اور اسی کی تخلیق کردہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی جانب اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اخلاق، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر کہہ کر مخاطب فرمایا، آپ کو سراج منیر جیسے شاندار القابات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات ہی کر لے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا اور انہیں کوثر اور مقام محمود سے نوازا۔ ناظرین، ایسے پیارے اور دل نواز رسول پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پورے خلوص اور عقیدت کے ساتھ ضرور لکھ دیجئے تاکہ مجھے بھی ثواب ہو، آپ کو بھی ثواب ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہو اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسری یہ کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جس سے اللہ نے اسے بچا لیا ہو تو اس کی جانب لوٹنے سے اسی طرح نفرت کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے کرتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے، اور اسی طرح سے خالی اور کھوکھلے دعووں سے کوئی سچا عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغامات پر عمل پیرا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے زیادہ نمازیں، روزے اور صدقات کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی بات پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے۔ اور ناظرین، سوچئے کہ کتنی عظیم جماعت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کر دینا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جو کثرت سے یہ سورت پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کو پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو کر اور بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص زمین پر یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے آسمان پر جا کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ ایک درندہ ان کے سامنے آ گیا اور انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی، تو اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، تو اس کی برکت سے انہیں اس پریشانی سے نجات حاصل ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس وظیفے میں آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ جان لیں تو آپ کبھی بھی اس تسبیح کو پڑھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا ہر طرح کے فتنوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ وظیفہ درود پاک اور قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ درود پاک دراصل ہمارے لیے ایک مکمل معلم
یعنی استاد بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے اور ایک راستہ نجات بھی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے درود پاک ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک مدنی سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص آخرت میں اپنی بخشش اور مغفرت چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب درود اور سلام بھیجے۔ حافظ محمد ابن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے کہ ہمارے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے ان کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل حاضر ہوا، کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے کہ میں بہت تنگ دست ہوں۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ اپنی مٹھی بند کر لو۔ باہر جا کر جب اس سائل نے اپنی ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اور حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں مبتلا ہے اور جہنم کی آگ اس پر مسلط کر دی گئی ہے، تو وہ خاتون یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گئی، اور جب صبح اٹھی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی کہ جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ مجھے نہیں فرما دیتے یا پھر اس خواب کی حقیقت سے مجھے آشنا نہیں فرما دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توقف کیا اور فرمایا کہ ابھی تم جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی، اور جب رات کا وقت آیا آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت منظر ہے، چند جنتی عورتیں جنت میں کھڑی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جا کر دیکھا تو ان میں ایک بہت خوبصورت لڑکی بھی موجود تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو عورت آپ سے مدد مانگنے آئی تھی میں اسی کی بیٹی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو بتایا تھا کہ تم جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بالکل درست ہے، لیکن رات کے وقت ایک نوجوان قبرستان میں آیا اور اس نے درود پاک پڑھ کر اس قبرستان میں مدفون تمام لوگوں کو بخش دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور برکت، اس لیے جتنا ہو سکے درود و سلام کے نذرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے رہا کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن اس کا کردار، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اس حالت میں اس نے التجا کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو درود پاک پڑھنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین، اتنا کہنا تھا کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور
अपना पर उसके चेहरे पर फेरा तो चेहरा नूर से मुनव्वर हो गया और वहाँ एक खुशगवार खुशबू फैल गई और इस तरह से वो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ। फिर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान चल रहा है और कुरान पाक की ये मुबारक आयत पढ़ रहा है जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। मतलब ये कि उसका किरदार और इखलाक तो अच्छे ना थे, लेकिन दुरूद पाक की बरकत से ना सिर्फ उसका चेहरा मुनव्वर हो गया बल्कि वो ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुआ। इसी तरह से फरमाया गया है कि क़यामत के दिन जब एक शख्स के आमाल तोले जा रहे होंगे और उसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा और फरिश्ते उसे लेकर जहन्नम की जानिब जाने लगेंगे, तो एक इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाला इंसान वहाँ पहुँच कर उसके नेकियों वाले पलड़े में एक कागज़ का टुकड़ा डाल देगा और उस टुकड़े के सबब उस शख्स का नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और इस तरह से उस शख्स की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। वो शख्स पूछेगा कि ए मेहरबान, आप कौन हैं और आपने उस पलड़े में क्या डाला कि मेरा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया? तो वो फरमाएंगे कि मैं तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और उस कागज़ पर तुम्हारा वो दुरूद पाक है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुबहान अल्लाह। इसलिए नाजरीन, हम सबको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें और अपनी दुनिया और आखरत को बेहतर बना लें। इसी तरह से जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं उनकी दुनियावी हाजात भी पूरी हो जाती हैं। और याद रखिए कि बनी नू इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी भी बरक़ात हासिल हुई हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस वजूद की बरकत से ही हासिल हुई हैं। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दरअसल मेरी और तुम्हारी और अम्बिया की हिकायत उस गिरोह की हिकायत की तरह है जो एक बयाबान और तपते हुए सहरा में जा रहे हैं और नहीं जानते कि जितना सफ़र उन्होंने तय किया है वो ज़्यादा है या अभी ज़्यादा सफ़र बाकी है। वो थके मांदे हैं और उनका ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो चुका है और बयाबान के वस्त में पड़े हुए हैं और उन्हें इस बात का भी यकीन हो जाता है कि अब उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं कि अचानक नया लिबास ज़ेब तन किए हुए एक मर्द ज़ाहिर होता है जिसके सर से पानी टपक रहा है। वो लोग कहते हैं कि ये मर्द अभी अभी आबादी से आया है और जब वो उनके पास पहुंचता है तो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया? वो लोग जवाब देते हैं कि आप देख रहे हैं कि हम थके मांदा हैं, हमारा ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है, हम इस बयाबान के वस्त में बेयार व मददगार पड़े हुए हैं। इस पर वो मर्द कहता है कि अगर मैं तुम्हें ठंडे और मीठे पानी और सरसब्ज़ बागात की तरफ लेकर जाऊँ तो तुम मुझे क्या दोगे? वो कहते हैं कि तुम जो कहोगे हम तामील करेंगे। तो इस पर वो मर्द उन्हें ठंडे और मीठे पानी और सरसब्ज़ बागात तक लेकर जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है कि उठो, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा सरसब्ज़ बागात और ठंडे मीठे पानी के चश्मों तक लेकर जाऊं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम इतनी ही मिक़दार पर राज़ी हैं। लेकिन उनमें से एक गिरोह कहता है कि क्या तुमने इस मर्द के साथ अहद व पैमान नहीं बांधा हुआ कि हम आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे? इस मर्द ने तुमसे बिल्कुल सच बोला था और अब भी पहली बार की तरह इसकी बात सच्ची है। और फिर ये गिरोह इसके साथ चल पड़ता है और फिर वो उन्हें मज़ीद ज़्यादा सरसब्ज़ बागात और मीठे पानी के चश्मों तक पहुंचा देता है। लेकिन बाकी बच जाने वाले लोगों पर दुश्मन शबे खून मारता है और सुबह तक उनकी लाशें ही बाकी बचती हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये दुरूद पाक है और दुरूद पाक का दामन हर वक्त हर लम्हे मजबूती के साथ पकड़ कर रखें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ना एक अजीम तरीन सआदत है। और जान लीजिए कि कुरान पाक की वो सूरत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहद पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहद महबूब है कि जिसको पढ़ने वाला बंदा फरिश्तों में मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, वो सूरतुल इखलास है कि चलते फिरते सूरतुल इखलास को पढ़ना अपना मामूल बना ले और साथ ही दुरूद पाक की तस्बीहात पढ़ते रहें और फिर देखें कि आपकी हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अज़ीमुल मर्तबत में किस तरह से शर्फ़ क़बूलियत हासिल करती है। ये बड़े ही नसीब के फ़ैसले हैं और बड़े ही करम की बात है कि आप कुरान पाक की इस बाबरकत सूरत को और दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें।
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آئیے ناظرین، اپنی ویڈیو کا اختتام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھنے سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔